میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ بتاؤں گا کہ ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ معلوم نہیں ہے، اور وہ علماء سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم بستری کرنے کا طریقہ علماء سے معلوم کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ شرم آئے گی۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر آپ شرعی مسائل پوچھنے میں اگر شرم کریں گے تو یہی شرم آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ آج کے نوجوانوں کا حال تو یہ ہو چکا ہے، جب کوئی کسی مسئلے کی بات آتی ہے تو وہ علماء سے مسئلہ نہیں پوچھتے، انہیں مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے، مگر یوٹیوب کے اندر زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، چغل خوری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اگر ان کاموں میں آپ شرم کرو گے تو خدا کی قسم آپ کو یہی شرم جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر مسئلہ پوچھنے میں آپ شرم کرو گے تو یہ شرم آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہے آپ کو علم والوں سے پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہے آپ کو علم والوں سے پوچھنا چاہیے۔ تو آج کل کے نوجوانوں کو جب ان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے انہیں ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ غلط طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے۔ انہوں نے انگریزوں کو دیکھا اور اسی طریقے پر وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ آقا کے دیوانوں، اگر آپ غلط طریقے سے ہم بستری کریں گے تو اس کا اثر آپ کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا، آپ کی بیوی کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا، اور آپ کا جو بچہ ہوگا اس کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ جو حق بات کہنے میں شرم کرے گا اس کو یہ شرم جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو آپ سنیں کہ ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم قدر ان یکون بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معتبر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی، خسرب خوباں، سیاہ لامکا، نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے، اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے، تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے بچا۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں گے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت آپ کو جو اولاد عطا فرمائے گا تو آپ کی اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی، کیونکہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کے پاس میں شیطان آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں گے، اس کے بعد میں آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد کے پاس میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں، اور ہم بستری کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے طور پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں نکاح جیسی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں نکاح جیسے عبادت عطا فرمائی، کیونکہ نکاح کرنا عبادت ہے اگر سنت کے طریقے پر کیا جائے۔
اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ تو آپ نکاح کریں تو سنت کے طریقے پر کریں، اور ہم بستری کریں تو سنت کے طریقے پر کریں۔ اور ایک بہت زیادہ ضروری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آقا کے دیوانوں، آج کا حال کیا ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو سنت کے طریقے پر نہیں ہوتا، بس وہ اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے اس سے ہم بستری کرتا ہے۔ ہماری یہ نیت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ میری جو اولاد ہوگی اس اولاد کو، اپنی اولاد کو میں دین کے لیے، اپنی اولاد کو میں دین کے لیے قربان کر دوں گا، اپنی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اگر آپ کی یہ نیت ہوگی، اس کے بعد میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنے رحم و فضل سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی اولاد ہو جائے گی تو جب آپ کی اولاد سانس لے گی تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد کے ہر سانس کے بدلے میں 70 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صالح اور نیک اولاد کا اجر ہے۔ تو اپنی اولاد اگر نیک چاہتے ہو تو ہم بستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ اور آقا کے دیوانوں، آج کا حال کیا ہو چکا ہے کہ انگریزوں کو یوٹیوب کے اندر دیکھ کر، فیس بک کے اندر انگریزوں کو دیکھ کر، گوگل کے اندر انگریزوں کو دیکھ کر وہ اتنے گندے طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ حال ہمارے معاشرے کا ہو چکا ہے کہ آج کل کے لوگ اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں بھی صحبت کرتے ہیں، پیچھے کے مقام میں بھی صحبت کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينظر اللہ الى رجل اتا رجلا او امراتا فی الدبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العزت اس کو رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملعون من اتا امراتا فی دبرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے، وہ شیطان ہے، وہ ملعون ہے، وہ شیطان ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت نہ کریں، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا اثر آپ کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا، آپ کے بچے کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا، اور خدا کی قسم جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں سمجھے گی۔